السلام علیکم. مہمان خصوصی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امرین شہباز. ناظرین، اپنے لیے جینا تو بہت آسان ہے، لیکن وہ لوگ جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں معاشرے میں ایک مثال کی حیثیت بن جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں. آپ موٹیویشنل اسپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ مصنف بھی ہیں اور اس کے علاوہ کامیاب پاکستان کے نام سے NGO کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے تشریف لائے جناب محمد نوید مرزا صاحب. جی سر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ایک پاکستان ایئر فورس سے کیا. وہاں پہ آپ کا ڈیزگنیشن کیا تھا اور آپ موٹیویشنل اسپیکنگ کی طرف کس طرح آئے؟ میرا آغاز پاکستان ایئر فورس میں ایز این ایرو اسپیس انجینئر ہم نے آغاز ہوا. اس میں نارملی وہ ایک فلائنگ آفیسر کے رینک سے ہم نے اسٹارٹ کیا. تو میں نے ایئر فورس 15 سال کی کمیشن سروس پوری کر کے ہمیں ایک آپشن تھا اس وقت چینج کرنے کا. تو اس وقت میرا رینک واز ایز اے ونگ کمانڈر، جو آرمی میں ایک لیفٹیننٹ کرنل کے برابر ہے. اور اس کے بعد میرا ایک بہت ہی ایک چینج جو آیا وہ کینیڈا ہم موو کر گئے فیملی کے ساتھ. وہ کچھ اور اس کی جو بہت سے بیسک وجوہات تھیں، لیکن وہاں پہ جو چینج آیا اس چینج میں نے دیکھا کہ مجھے بہت خود بھی چینج کرنا ہے. حالانکہ ایئر فورس نے مجھے بہت دیا تھا، بہت ایک سیلف کانفیڈنس تھا. کچھ چیزوں میں وہاں ایک انوائرمنٹ ایسا تھا جس میں کہ مجھے چینج کرنا تھا. اس میں نے جو چوز کیا، میں نے ڈگری اور وہ تو MBA اور وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز تھی، میں نے جو سوچا کہ مجھے اندر سے کیسے میں امپروو کر سکتا ہوں اپنے انر تھنکنگ، ایٹیچیوڈ، وہ ایسی چیزیں جو اب آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو ایک ایسے آسپیکٹ پہ لے کے جاتی ہیں جہاں آپ خود سے ایک اپنی اکانومی ایک بن سکتے ہیں، خود سے ایک کریٹ کر سکتے ہیں، انکم کریٹ کر سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑا چینج تھا وہ میرے لیے. تو اس میں اس کا ایک پروسیس تھا جو سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ اگر آپ لکھ لیں کوئی چیز فیوچر میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم بعد میں بات بھی کر سکتے ہیں اس کا، لیکن ایک رائٹنگ ڈاؤن گولز. تو اس وقت میری رائٹنگ ایبلٹی سمجھیں کہ وہ 20 سال سے پہلے شروع ہوئی تھی. ٹیکنیکل رائٹنگ تو ہم تک کرتے تھے، لیکن ایک اور اپنے خیالات کی جو پٹنگ دیم ڈاؤن آن پیپر واز اے ویری افیکٹو وے ٹو امپروو مائی اون تھنکنگ، جو ایک الٹیمیٹلی جہاں میں ابھی ہوں وہ اس کا ایک اینڈ ہے سمجھے کہ آج کل ہر ایک شخص کی خواہش ہے، یا پھر سمجھا جائے تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتا ہے یا بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے؟ میرے خیال میں یہ ہمارے جو معاشرے میں یہ چیز آئی ہے، ایک اس کی نیڈ ڈیمانڈ ہے. بیکاز آئی تھنک بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک رول ماڈلز ملیں جو ان کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں. اور یہ مینٹرشپ اور یہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے یہ بہت پرانا ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ اس کی کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسی مینٹرشپ کرتا ہے اور کسی کو اپلفٹ کرتا ہے، کسی کو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہے اور لیسنز وہ لرن کرتے ہیں، اسے وہ اگلی سٹیج پہ موو کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا ایک اچھا رجحان ہے. اب ایز اے پروفیشن اس کو جو بنا رہے ہیں اس میں تھوڑے سے مجھے جو چند ایک جو ڈیویشن جو لوگ کر سکتے ہیں، یا اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایز اے پروفیشن، تو اس میں لوگ وہ ہیں جو اپنے ایکسپیرینسز جب شیئر کرتے ہیں نا، جنہوں نے مختلف کیریئرز میں اپنے سکسیس بھی دیکھی ہے، فیلئر بھی دیکھی ہے، اور فیلئرز کے تھرو جو بنتا ہے وہ ظاہر ہے وہ پھر ریلیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو وہ ایک ریلیشنل ایلیمنٹ ایک بڑا ضروری ہے جو میں سمجھتا ہوں. موٹیویشنل اسپیکر تو آپ بن گئے، وہ کچھ شارٹ ٹرم امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کا ایسا امپیکٹ ہونا چاہیے جو لانگ ٹرم لوگوں پہ ہو. اور تو یہ میرا ایک چھوٹا سا ہے، بٹ اینی بڈی کین بی شیئر اینڈ امپروو ادر پیپلز لائفز، وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کن لوگوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں یا کن لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس ٹریننگ کی ضرورت پیش آتی ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو کمپنیز بہت انویسٹ کرتی ہے کارپوریٹ ورلڈ وائڈ، مطلب یہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے. آرمی تو آپ کو پتہ ہے ہماری جو فوج ہے اس میں ٹریننگ کی وجہ سے ہی لوگ سمجھیں کہ اپنی جو پرفارمنس ہے ملک کو دفاع کرنے کی، مطلب بہت ہائیسٹ بیسٹ ٹرینڈ آرمی دنیا کی جو ہوگی وہ بیسٹ پرفارم کرے گی. تو کارپوریٹ ورلڈ میں بھی اسی طرح ہے. اگر آپ سمجھیں کہ جتنی ٹریننگ وہ کرائیں گے اپنے لوگوں کو، اور ڈفرینٹ آسپیکٹ سے، ٹیکنیکل ٹریننگ تو ایک ہے، سبجیکٹ
ट्रेनिंग, लेकिन दूसरी जो एटीट्यूडनल आस्पेक्ट है वो आपको पता है बहुत ज़रूरी है आजकल, पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इतने ज़रूरी हैं कि समझें कि ये लाइफ स्किल्स हैं, और लाइफ स्किल्स लाइफ स्किल्स वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो क्योंकि उससे डॉलर्स एंड सेंट्स या रुपीज़ या वो सारा रिलेटेड है, तो वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो आम लोगों के लिए है वो अपने सेल्फ हेल्प बेसिस पे वो बहुत ज़रूरी एक इंडस्ट्री है जो वेस्ट से आई है यहाँ पे। समझे कि हमारे दीन, हमारे उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना इज़ द मेन थिंग, और रिलेट करना कि लोगों के साथ रिलेट करें ना उससे। तो इसीलिए जो अंडर डेवलप्ड लोग हैं या हमारे जो एरियाज़ हैं, मैं समझता हूँ उधर अगर हम ये चीज़ फैलाएंगे ना कि उन लोगों को ये आदत डालें, फॉर्मल एजुकेशन के साथ देयर हैज़ टू बी अ पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट, एक किस्म का बूम होना चाहिए, उसको इतना फैलाना चाहिए क्यों बाहर जो डिफरेंस है डेवलप्ड कंट्रीज़ हमारा, वो बेसिकली यही है। वहाँ पे डाउन टू हर लेवल पे लोग जो हैं वो पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट में वो हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हम ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल वेल्थ कमाएं, और मटेरियल वेल्थ थ्रू सेल्फ डेवलपमेंट कमाते हैं तो वो नेचुरली वो सर्विस भी अपनी उसी तरह ज़्यादा लोगों को सर्व करते हैं। सर, घरों में हमारे पेरेंट्स बच्चों की ऐसी तरबियत क्यों नहीं करते, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं पैदा करते, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशनल स्पीकिंग की ज़रूरत पड़ती है? मेरे ख्याल में हमारा ये ज़्यादातर सिस्टम जो है ना वो स्कूल्स पे डिपेंड करते हैं। तो पेरेंट्स की जब अपनी डेवलपमेंट जिनको जहाँ पे होती है वो तो वही ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों में, लेकिन पेरेंट्स की भी इसीलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। साथ साथ इसे कहते हैं टीचर ट्रेनिंग, पेरेंट्स ट्रेनिंग, स्टूडेंट ट्रेनिंग, बचपन से ये सारी एक माशरे में ये सब चीज़ें वैल्यू ऐड करती हैं। अगर एक आप उसको हाँ जी, एक उसको साथ लेके चलें, सेपरेटली कोई नहीं कर सकता है। हकीकी कामयाबी क्या हो सकती है और उसको किस तरह अचीव किया जा सकता है? हकीकी कामयाबी का जो कॉन्सेप्ट है ये एक सेकुलर वर्ल्ड में बहुत चेंज हो गया है। समहाउ मटीरियलिज्म को, मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ को, एक नंबर्स को, मिलियंस को, जितना आपके पास तादाद में आपके पास नेट वर्थ है, नेट वर्थ को वो हमने सेल्फ वर्थ बना दिया। एक्चुअली सेल्फ वर्थ जो है वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। अगर आप और सेटिस्फैक्शन आती है जब आपको पीस ऑफ माइंड हो, तो पीस ऑफ माइंड जब आता है, आप समझें कि मैं समझता हूँ मुसलमान या इस्लाम इज़ एक्चुअली अ स्टेट ऑफ पीस, अचीविंग पीस थ्रू सबमिशन। तो ये इसीलिए मैंने बुक में अपना इसी से थोड़ा सा एक चैप्टर डाला है। बट सबमिशन के थ्रू आप जब पीस होती है ना, वो पीस ऑफ माइंड, उसमें इट डजंट मैटर मटीरियली आपने क्या कामयाबी हासिल की, क्योंकि वो इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी वो आपके लिए। तो ये मेरा अपना यही है कि पीस ऑफ माइंड अल्टीमेटली इज़ योर बेस्ट सिक्योरिटी, योर बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर प्रेजेंट। और वही हम चाहते हैं कि हम सुकून में, हमारे सुकून हो हमारे लिए, हमारे एक्शन से हमें किसी को नुकसान ना पहुँचे या किसी का हक ना तो वो हम लें, और एक इंसाफ की एक अपने आप पे हम एक बैलेंस रखें उसका ना। ठीक है जी सर, ऐसी क्या वजह है कि हम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो भी हमें दास्तान सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ जिसके पास पैसा है, जो अमीर है, वही कामयाब है, लेकिन उसके बाद जो उसे बनाने वाला है, जो उसे कामयाबी की राह पे गामजन करने वाला है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो कामयाब नहीं है? ये कामयाबी का जो कॉन्सेप्ट है ना, सक्सेस जिसको भी आप कह लें, वो एक कामयाबी का ऑपोजिट फेलियर नहीं है ना, मतलब फेलियर नहीं है। फेलियर के थ्रू लोग सीखते हैं, और वो जो भी एक स्ट्रगल है, मेरे ख्याल में मोटिवेशनल स्पीकर एक मोटिवेट करता है लोगों को अपनी स्ट्रगल के थ्रू, कि वो स्ट्रगल के थ्रू फेल हो कि कैसे वो अल्टीमेटली कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि मटेरियल टर्म्स में वो कामयाब हुआ हो। यू नो, एक एथलीट है, वो अपनी ओवरकम करता है अपनी चीज़ों को, तो ओवरकमिंग इज़ एक्चुअली सक्सेस। तो अगर हम इसको इस तरह ले, और विदाउट फेलियर आप सक्सीड नहीं कर सकते टू द नेक्स्ट लेवल। यू हैव टू हैव मल्टीपल फेलियर्स समटाइम्स टू ग्रो एज अ पर्सन इन योर बिजनेस। तो मटीरियली वो हम लोग ने मेजर कर दिया यहाँ पे, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस में इन द वेस्ट की जो मैं समझता हूँ कामयाबी जो है ना, वो इसीलिए क्योंकि वो हर लेवल पे उन्होंने सक्सेस को एज अ फेलियर, एज अ बेसिस फॉर सक्सेस बनाया है। और वो लेसन्स हैं, और वो लेसन जब आप सीखते हैं, आप वो चीज़ें नहीं करते जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट जो है ना, स्मॉल बिट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ व्हाट इज़ सक्सेस। सर, अगर आपकी बुक्स को रीड किया जाए, पढ़ा जाए, मुतालिया किया जाए, तो हमें
ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ روحانیت کے بہت زیادہ قریب ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں خود اس نتیجے پہ پہنچا تھا جب ہم یہاں سے پاکستان سے کینیڈا موو کیا، تو وہاں پہ کچھ ایسے ایک بہت ہی ایک اوپن ایک انوائرمنٹ میں جو بہت ایک ٹف انٹرنلی چینج کرنا تھا، تو اس میں مجھے ایک موقع ملا وہاں پہ ان کی نیچرل بیوٹی میں بہت ٹائم گزارنے کا. تو جب وہاں پہ گئے تو اتنا سکون بھی ملا، لیکن اس میں اپنے آپ کو سوچنے کا موقع بھی ملا کہ کس طرف کیا ڈائریکشن ہے ہماری لائف کا. پھر ایک ریسنٹلی 2 سال پہلے ایک نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس مجھے ہوا. میں چائنا بہت جا رہا تھا، ایک بہت ہائی ٹیک پروگرام تھا، پروجیکٹ تھا، الیکٹریکل وہیکلز ہم بنا رہے تھے، جو بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک پروجیکٹ تھا. سمجھتا ہوں بہت میں کچھ قسمت تھا کہ اس پروجیکٹ پہ میں تھا. لیکن وہاں میرا ایک فلائٹ میں 14 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد میرا سانس رک گیا، مطلب ایک سمجھیں گے نیکسٹ ڈے ایمرجنسی میں. تو میری قسمت تھی میں ہسپتال میں تھا، تو میری وائف اور سب کو بلا لیا گیا تھا وہاں پاکستان. تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو بس میں لکی تھا کہ میں ہاسپٹل میں تھا اور میرا چائنیز کاؤنٹر پارٹ مجھے لے گئے تھے اور مجھے وہیں پہ اٹیک ہوا جو ہوا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سے لیکن میں وہ بارڈر جب تھا، میں سمجھیں کہ لائف اور ڈیتھ کے میں نے 15-20 منٹ ایسے گزارے، تو وہ ایک لائف چینجنگ تھا میرے لیے. تو میری بک کا بھی اسی لیے جو فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ آپ کہہ لیں، اور اس کی ٹرانسلیشن یہ پر یقین قیادت، تو یہ میں نے کہا اس کو لیڈرشپ سے ہمیں لنک کرنا چاہیے. لیڈرشپ کیونکہ کسی نے اس کو ایز اے سبجیکٹ اس طرح فیتھ کو لنک نہیں کیا، حالانکہ فیتھ از اے فاؤنڈیشن فار ایوری لیڈر. کیونکہ الٹیمیٹلی ایک انسان کی پاور تو ایک لمیٹیڈ ہوتی ہے. تو ایز اے موٹیویشنل اسپیکر جب آپ کہتے ہیں یو ہیو ان لمیٹیڈ پاور، تو ان لمیٹیڈ پاور تو آپ کو بھی پتہ ہے. تو جب آپ کا بلیف نہیں ہوتا اس میں، تو آپ کہتے ہیں نہیں. الٹیمیٹلی جو لوگ سپر سکسیزفل ہوتے ہیں وہ فیتھ پہ ان کا بڑا اس پہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو آج کل لوگوں کی جو دوڑ ہے وہ زیادہ پیسے کی طرف رجحان زیادہ ہے. ایمان، فیتھ یہ پیچھے رہ چکا ہے، جس کی وجہ سے شاید. تو وہ روحانیت کی جو آپ نے بات کی نا، تو وہ فیتھ از ایکچولی اپوزٹ آف فیئر. تو جب ہم فیئر کرتے ہیں تو لائف کا حصہ نا، اس میں تو آپ کی زندگی کے ہر موڑ پہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایز اے کیریئر چینج کر رہے ہیں، آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپس ہیں، آپ ایک چیز کو فیئر آپ کو روکتا ہے کچھ چیزیں سے، کچھ کہنے سے، کچھ ایکسپریس کرنے سے. تو آپ اگر فیتھ کی طرف جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں واک بائی فیتھ ناٹ بائی سائٹ. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں کئی دفعہ وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. اس میں آپ جب آپ جاتے ہیں اس کے، تو آپ کو ایک دنیا آپ کے لیے کھل جاتی ہے. تو اسی لیے فیتھ از ویری مچ پارٹ آف آر ڈے ٹو ڈے لائف، اور ایک اسپریچول آسپیکٹ کو بہت آپ اسٹرانگ کرتے ہیں اس سے. اور وہ آپ کی لائف کو ایک پرماننٹ سمجھیں کہ وہ آپ کو ایک لائف لانگ، بلکہ آفٹر لائف بھی وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. سر، کبھی ایسے شخص کو زندگی کی طرف واپس لانے کا موقع ملا ہو جسے مکمل طور پہ یقین ہو چکا ہو کہ وہ ناکام ترین شخص ہے؟ یہ سوال آپ کا بہت ڈیپ سوال ہے، اس لیے میں اس پہ مطلب ٹیسٹیمونیلز ہوتے ہیں نا، لوگ جب آپ کے سیشن سے گزرتے ہیں، تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایز اے ٹرینر میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فیسیلیٹیشن از یو لوگوں کو آپ اس راستے پہ ان کی اپنی سوچ سے جب وہ کرتے ہیں نا، تو وہ چینج آتا ہے. تو بہت سے ہمارے جو ایک کورس تھا ہمارا، ہم رن کر رہے تھے یہاں اسلام آباد اور پاکستان میں اور باہر بھی، اس میں بہت سے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ہمیں جو بتایا کہ ان کی 3 ڈے ورکشاپ کی وجہ سے ان کے مائنڈ سیٹ کتنا چینج ہوا. اور کچھ یہاں تک کہ ہم نے GHQ میں ایک پروگرام کیا جو سویلین سٹاف کے ساتھ جو اسپانسر ہوا، اس میں بہت سے جو ان کے سارے جو لوگ تھے وہ سینئر حالانکہ لوگ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی چیزیں ایسی سیکھنے کو ملیں اور ہمارے لائف لانگ اس میں ہمارے ایٹیٹیوڈس کو اس نے امپیکٹ کیا. لیکن جو میں ایک ذکر کرنا چاہ رہا ہوں ایک شخص کا، میں اس کا نام آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک ہز ڈائریکٹ نیم، بٹ ہی واز، وہ میرے ساتھ اس نے جب اس سفر پہ میں چلا ہوں، ایک بہت بڑا چینج تھا. ایک بہت سیکیور جاب چھوڑ کے، بہت اچھی پوزیشن چھوڑ کے ایز اے ویری سینئر ڈائریکٹر اینڈ ہیونگ آل دا پرکس، اور وہ میں نے چھوڑ کے تو اپنا ایک راستہ میں نے چنا یہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اور ایک لیڈرشپ مینجمنٹ ٹریننگ کا. وہ ایک لڑکا تھا میرے ساتھ. اب یہ سٹوری اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے بچے یا جو سن رہے ہیں 15 to 20 ایئرز اولڈ، ہی واز 17 ایئرز اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اور وہ بہت سے لوگ ایک اساس کم تری کا شکار ہیں، اسپیشلی جن کے پیرنٹس اتنے ویل آف نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس ہر ایک کے پاسبلٹی ہے، دے آل ہیو اسپیشل پیپل. لیکن وہ کسی کے ساتھ جب وہ جڑ جاتے ہیں نا، مینٹرشپ، اسی لیے کوئی بھی اگر آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس کچھ ہے، آپ شیئر کرتے ہیں. وہ لڑکا ہمارے پاس آیا، ہی واز 17 ایئرز اولڈ. اس نے صرف، لیکن اس کی اپنی ایک تھی کہ میں
میں نے جب ایڈ دیا یا کچھ ہوا اس نے کہا یہ مجھے کچھ لگ رہا ہے ٹریننگ میں خود سیکھوں گا. تو وہ 3 سال 4 سال وہ صرف بیٹھ کے سنتا رہتا تھا. وہ ہمارے بڑے ایک ٹرینر جو باہر کے کچھ ان کی ویڈیوز تھی اور امپیکٹ تھا جو اس کا پورے کا امپیکٹ ہوا, جو ساری جو ڈسکشن ہوتی تھی وہ صرف ابزارو کر رہا تھا. بٹ آفٹر 4 ایئرز 5 ایئرز جب کچھ پاکستان میں حالات بہت خراب ہو گئے تھے 2007 میں 9 کے بعد کچھ, تو وہ پھر ہمیں کچھ چھوڑنا پڑا اس کمپنی کے ساتھ کچھ ریلیشن شپ. وہ لڑکے نے پھر اپنا بزنس اسٹارٹ کیا اینڈ ہی واز سو کانفیڈنٹ. اس نے تھوڑے عرصے میں ایک سمجھیں کہ آن لائن ایک اس نے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کھولی. فیس بک ابھی شروع ہوا تھا اینڈ اس نے وہ کمپنی کو thousands of his, when that was not the trend in Pakistan, he had hundreds of thousands of followers within a very short period of time. ابھی میں اس کو ملتا ہوں تو وہ کہتا ہے سر میرے جو چینج جو آیا وہ مجھے اس وقت اس پیریڈ میں سلولی اینڈ گریجولی اور میں یہ کر سکا ہوں بیکاز آف یس انوائرمنٹ آف مینٹرشپ اینڈ ٹریننگ اینڈ کوچنگ اینڈ لسننگ ٹو جو بھی یہ لوگ سب شیئر کر رہے تھے نا ہمارے ساتھ. اچھا سر, لیکن ایک چیز ہے اس میں, یہ جو موٹیویشنل اسپیکنگ ہے اس میں کوئی ایج فیکٹر بھی ہے کہ کس ایج تک یہ امپیکٹ کرتا ہے, مطلب باتیں یا کوئی ایج گروپس؟ نہیں بیسکلی میں اس میں کوئی ایج گروپ نہیں ہے, کوئی بھی لیول پہ آپ سیکھ سکتے ہیں. میں اپنا میں بتاتا ہوں, ابھی آئی ایم ناٹ ینگ, آلموسٹ 68. لیکن موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا اثر 1 دن 2 دن 3 دن, اگر ریالٹی دیکھی جائے بچے دیکھتے ہیں بڑے شوق سے, ہاں دیکھتے ہیں, لیکن وہ شاید شارٹ ٹرم تک رہتا ہے, لانگ ٹرم وہ چیز. تو اسی لیے یہ جو ہے نا دس از ریپیٹیشن. تو اسی لیے کہتے ہیں جب آپ موٹیویشنل اسپیکنگ یا کچھ آپ اسی سنتے ہیں نا, یا آپ سمجھیں یوٹیوب پہ آپ سب کچھ اویلیبل ہے, آپ ڈفرینٹ ٹائپ کے اسپیکرس کو سنتے ہیں. مطلب کچھ آپ سمجھیں کہ آپ اردو میں ہیں یا انگلش میں ہیں یا دیر ان کی کسی ایک پرسنالٹی کے ساتھ ایک چیز, وہ ایک چیز کے ساتھ آپ کو, اور میں کہتا ہوں ایک آدھے گھنٹے کی ٹاک میں اگر ایک چیز بھی اگر وہ پک کرتا ہے نا, ایک آدمی کرتا ہے, اگر 100 بھی لوگ ہیں تو دیٹ از اے میکنگ اے ڈفرنس. ایون 1 person, یو ہیو ڈن یور جاب. تو جو پاورفل اسپیکرز ہوتے ہیں ان کا تو یہی طریقہ ہے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اپنی لائف کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں. اینڈ دے آر ناٹ سپر ہیومن. ان کے بھی وہی مسئلے ہوتے ہیں جو ہر ایک کے ہوتے ہیں, ریلیشن شپ چیلنجز, بچوں کے چیلنجز, فیلیئرز ان لائف. تو یہ بہت میں یہی کہتا ہوں کہ اس پہ آپ بس سنتے رہیں. بس وہ جو فالتو ٹائم ہے نا, جو نیگیٹو چیزیں آپ سنتے ہیں, جو نیگیٹو نیوز بھی بہت نیگیٹو ہے انفارچونیٹلی ہماری کلچر. تو آپ کی وہ ایک نیگیٹیوٹی مائنڈ میں اس کو آپ نے پازیٹیو کرنا ہے. تو اگر آپ سیلف ڈیولپمنٹ موٹیویشنل اسپیکرس کو, مختلف آتھرس کو, مختلف اسپیکرس کو آپ سنتے رہیں گے تو الٹیمیٹلی دیٹ چینج ول ہیپن. وین اٹ ہیپنس دیر از نو گارنٹی بٹ اٹ ول ہیپن. اٹ از ہیپننگ. پاکستان میں لوگوں کے اندر جو ناکامی کا خوف ہے وہ صرف پاکستان میں ہے یا باہر کے ممالک میں بھی یہی مسئلہ ہے؟ یہ ہر جگہ پہ پیپل آر پیپل. ہمارے یہاں پہ چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے تو وہ اس لحاظ سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, اپنے وہ لیڈرز کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کو بھی کوئی فیوچر نہیں نظر آتا اپنا. اور لیکن بہت سی چیزیں امپروو ہو رہی ہوتی ہیں, بہت سی جگہیں چیزیں لا رہے ہوتے ہیں, بہت سے انڈیویجولس بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے, میں اسلام آباد میں رہا ہوں 8 years, دین میں نے بہت سے ایسے بچے دیکھے جو ایک نئے ٹریک پہ, جو ان کی مینٹرشپ اچھے تھے, مینٹرز اچھے تھے, اور ایک کلچر ایسا بن گیا تھا. اور ایک گروپ میں یا یونیورسٹی میں بھی ایسے اب ایریاز بن گئے ہیں, انٹرپرینرشپ ایریاز ہیں ان کے, اسپیشلی ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا, نئے نئے آئیڈیاز, کریٹیوٹی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو مایوسی تو ہوگی اگر آپ ملک کے لیول پہ ہر وقت مایوسی پھیلائیں گے تو مایوسی تو ہوگی. لیکن ینگسٹرز کو میرا میسج ہے کہ آپ نے اپنا وہ ڈھونڈنا ہے, بیکاز انڈیویجول رسپانسبلٹی تو آپ کی ہے. سر آپ کے گھر والے ہی آپ کو روک دیتے ہیں؟ اسی وجہ سے یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ فیئر اینڈ فیتھ اپوزٹ ٹریکس ہیں. یہ پر یقین قیادت آپ کہنے ہیں, پرسنل قیادت اب پہلے سٹارٹ ہوتی ہے. تو قیادت اب اپنی کریں گے تو دوسروں کی کسی کریں گے نا. تو آپ تو اپنے آپ کو پہلے, اسی لیے میں نے اس میں ایک چیپٹر ہے جو کور کیا ہے, ہاؤ ٹو بیکم یور اون لیڈر فرسٹ, پھر آپ کسی کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہی آ جاتا ہے کہ آپ اپنے جو نیگیٹو بلیفس ہیں, نیگیٹو ان پٹس ہیں,
नेगेटिव मतलब आपके एक्सक्यूज़ेस हैं, हर चीज़ पे हम एक्सक्यूज़ेस करते हैं, तो ये कैसे इसको ओवरकम, दे आर वेरी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो आप पढ़ के फेथ आप वो भी ना भी कहें कि जी मेरा अल्लाह में यकीन या वो आप, लेकिन वो सबसे बड़ा तो वो आपका फेथ एलिमेंट है ना, तो वो नेगेटिव को आपने डाइल्यूट करना है, जितना आप डाइल्यूट करेंगे आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स गुड थिंग्स, विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, वो अबंडेंस लाइफ में आएगी आपके। अगर आप नेगेटिविटी फोकस करते रहेंगे आप वही अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव आपके अंदर सारी चीज़ें होती रहेंगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, ये थे आज के हमारे गेस्ट। अगले मेहमान खुसूसी तक के लिए अपनी मेज़बान अमरीन शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।